میں 16 سال کی تھی جب مجھے دانش نام کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے دانش سے شادی کرنی ہے، لیکن میرے گھر والوں نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ شادی کے لیے میری عمر بہت کم تھی، اور ویسے بھی میرے گھر والے دانش کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا اور کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، لیکن میں دانش کے پیار میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے گھر سے بھاگ کر اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے گھر سے بھگا کر لے جائے، لیکن اس نے اسے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں اس وقت نابالغ تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو قانونی طور پر مجھے سزا ہو جائے گی، کیونکہ نابالغ لڑکی سے شادی کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھے نہیں لے کر جائے گا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر ایک دن ہم دونوں بھاگ کر وہاں سے بہت دور اسلام آباد آ گئے۔ اسلام آباد آ کر ہم دونوں نے نکاح کیا اور ہم دونوں ایک گھر میں رہنے لگے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہ گھر دانش کے دوست عثمان کا تھا۔ عثمان اور اس کی فیملی نیچے والے پورشن میں رہتی تھی، میں اور میرا شوہر دانش اوپر والے پورشن میں۔ ابھی ہمیں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا کہ عثمان میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آ گیا اور میرے ساتھ زبردستی کر کے میری عزت لوٹ لی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی، یہاں تک کہ میں شور بھی نہ مچا پائی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، اور اگر عثمان ہمیں اپنے گھر سے نکال دیتا تو ہمارے پاس رہنے کو اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی طرح عثمان میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آتا رہتا اور میں چپ چاپ اسے اپنی عزت لوٹنے دیتی رہی۔ 6 مہینوں بعد میرے شوہر نے مجھے عثمان کے ساتھ دیکھ لیا اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلا گیا اور دوبارہ کبھی مڑ کر واپس نہیں آیا۔ میں نے دانش کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ موت کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، مگر مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں خود کی جان لے سکوں۔ بس پھر میں چپ چاپ وہیں رہنے لگی۔ جب عثمان کا دل کرتا وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور اکثر اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیتا تھا، اور ایک دن عثمان کی بیوی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ اس دن اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ پھر ایک مسیحا ملا جو مجھے سیدھا کوٹھے پر لے آیا، اور آج 10 سال گزر چکے ہیں۔ یہ کوٹھا ہی میری جان پہچان ہے۔ آج میرے پاس کاش کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں۔ کاش میں اپنے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملاتی، کاش میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہ کرتی، تو آج میری زندگی بھی نارمل لڑکیوں کی طرح ہوتی۔ میرا اپنا گھر ہوتا، میرا شوہر ہوتا، میرے بچے ہوتے، اور میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی مجھ سے ملنے آتے، لیکن میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو جہنم بنا دیا۔